دن پہلے رات کو عشاء کی نماز کے بعد ملک پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، تو اس وقت کیا کیفیت تھی؟ کوئی کسی چیز کے اندر مبتلا تھا، کوئی کسی چیز کے اندر مبتلا تھا، کوئی نیکیاں کر رہا تھا، کوئی گناہوں کے اندر مبتلا تھا، کوئی شراب نوشی میں مبتلا ہوگا، کوئی زنا کے اندر مبتلا ہوگا، کوئی گپ شپ میں مبتلا ہوگا، بے حیائی کے کام کر رہا ہوگا، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے تھوڑی سی زمین کو حرکت دی تو کسی نے کیا خوب کہا، سب ہی مصروف تھے اپنی اپنی زندگی کی الجھنوں میں۔ کوئی سویا ہوا ہے، کوئی نیکی کے کام کر رہا ہے، کوئی برائی کے اندر مبتلا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، سب ہی مصروف تھے اپنی اپنی زندگی کی الجھنوں میں۔ ذرا سی زمین کیا ہی لی، سب کو خدا یاد آ گیا۔ زنا میں مبتلا ہونے والا چھوڑ دیا زنا کو، شراب میں مبتلا جو تھا اس نے چھوڑ دیا اس گناہ کو، بے حیائی برے کاموں کے اندر مبتلا اس نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ ذرا سی زمین کیا ہی لی، سب کو خدا یاد آ گیا۔ آیا خدا یاد کے نہیں؟ اللہ رب العزت نے تھوڑی سی زمین کو حرکت دی۔ میں کہتا ہوں یہ زمین میری، یہ کوٹھی میری، یہ جائیداد میری، اللہ نے تھوڑی سی حرکت دی، بتا دیا یہ تیری نہیں، اس کا اصل مالک میں ہوں۔ جائیداد کو چھوڑا، گھر کے اندر جو کچھ جمع کیا ہوا ہے سب وہیں چھوڑ کر کھلے میدان کے اندر آ گیا۔ بعض ایسے بھی تھے وضو کیا اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ یاد آ گیا۔ تو اسی لیے کیا کسی نے خوب کہا، سب ہی مصروف تھے اپنی اپنی زندگی کی الجھنوں میں، سب ہی مصروف تھے اپنی اپنی زندگی کی الجھنوں میں۔ ذرا سی زمین کیا ہلی، سب کو خدا یاد آ گیا۔ کہ زمین جھٹکے کیوں محسوس ہوتے ہیں، کیوں زلزلے آتے ہیں؟ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا؟ میری اور آپ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حافظ الحدیث ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ جب غنیمت کے مال کو اپنا مال سمجھا جائے گا، جب لوگوں کے پاس امانت رکھی جائے گی، امانت ہڑپ کر جائیں گے، زکوٰۃ کو تاوان ٹیکس سمجھیں گے، دین کا علم حاصل کریں گے دنیا کمانے کے لیے، ایک شخص اپنی بیوی سے پیار محبت کرے گا، ماں سے نفرت کرے گا، دوست سے بڑی محبت ہوگی، والدین کا کوئی احترام نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے فرمایا بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، شراب نوشی عام ہو جائے گی، کھلے عام زنا ہو رہا ہوگا، اور اسی طریقے سے فرمایا عورتیں لباس پہنیں گی تو ان کا جسم صاف نظر آ رہا ہوگا، ریشم کا لباس مرد پہنیں گے، مرد سونا پہنیں گے، اور فرمایا ایک انسان دوسرے انسان سے محبت دوستی اس بنیاد پر کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شر پھیلا دے، تو اس وقت فرمایا زمین میں دھنس جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور پھر زلزلوں کے جھٹکوں کا انتظار کرو، شکلوں کے مسخ ہو جانے کا انتظار کرو۔ آج بتاؤ یہ گناہ ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ زنا عام ہے، نکاح مشکل ہو چکا ہے، شراب نوشی عام ہے، کھلے عام بے حیائی ہو رہی ہے، کسی کو جرت نہیں ہے کہ روک سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب اس طرح آئیں گے جس طریقے سے تسبیح ہے، تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے پہ دانہ گرتا ہے، فرمایا جب اس طرح کے بے حیائی کے کام ہوں گے تو عذاب بھی پھر اسی طریقے سے آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوا تو میرے ساتھ جو ساتھی شامل تھا اس نے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، اماں یہ زمین پر زلزلے کے جھٹکے کیوں محسوس ہوتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جواب میں فرمایا،
فرمایا کہ جب لوگ زنا کو حلال سمجھ لیں، شراب نوشی عام ہو جائے، بے حیائی برے کام عام ہو جائیں، اور گانے بجانے والے اور گانے بجانے کے جو آلات ہیں، گانے بجانے والیاں، یہ سب عام ہو جائیں، تو فرمایا پھر اللہ رب العزت کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت پھر زمین کو حکم دیتے ہیں کہ زلزلہ برپا کر دے، علاقے کے لوگ اپنے ان گناہوں سے معافی مانگ لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ معافی نہ مانگے، توبہ نہ کریں، تو فرمایا پھر ان کے لیے یہ ہلاکت ہے، پھر یہ ہلاکت ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں کس طرح سے میں اور آپ ان گناہوں کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر زمین کے اندر حرکت محسوس ہوئی، زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک یوں زمین پر رکھا اور فرمایا اے زمین ساکن ہو جا، ٹھہر جا، اور پھر لوگوں کی طرف حضور متوجہ ہوئے، فرمایا اے لوگو، اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لو۔ پھر زلزلے کے جھٹکے ختم ہو گئے، زلزلہ رک گیا۔ تو آج میں اور آپ ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں کہ نہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لوگو یہ زلزلہ کیوں آیا ہے؟ کوئی بڑا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو گئے ہیں، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر مختلف گورنر مختلف علاقوں کے اندر موجود تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے گورنروں کو پیغام بھیجا، فرمایا کہ یہ زلزلے کے جھٹکے جو محسوس ہوتے ہیں اس وجہ سے محسوس ہوتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور خوب صدقہ خیرات کرو، استغفار کرو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو۔ آج ہم ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، زنا عام، شراب عام، بے حیائی عام، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ شاعر نے تو کہا نا کہ کیا، شاعر نے کیا کہا؟ سبھی مصروف تھے اپنی اپنی زندگی کی الجھنوں میں، ذرا سی زمین کیا ہلی، سب کو خدا یاد آ گیا۔ ذرا سی زمین ہلی، لیکن اکثر ایسے تھے ان کو اس وقت بھی خدا یاد نہیں آیا۔ اس گھڑی کے اندر بھی تو کم از کم بندہ رب کو یاد کرے، لیکن کیا ہے، گانے چل رہے تھے، زلزلہ آیا، چل رہے ہیں۔ بے حیائی کے اندر مبتلا تھا، زلزلہ آیا، بے حیائی کے اندر مبتلا ہے، رکا نہیں۔ تو گرامی قدر سامعین، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دکھاتا ہے، لیکن پھر بھی میں اور آپ باز نہیں آتے۔ مجھے اور آپ کو اللہ اس وقت یاد آتا ہے جب اللہ رب العزت اپنا تھوڑا سا عذاب کا نظارہ دکھاتا ہے، تو پھر اس وقت مجھے اور آپ کو اللہ یاد آتے ہیں۔ وہ بھی کم لوگوں کو یاد آتے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل و دماغ پتھر ہو چکے ہیں، اس وقت بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ اپنا خوف نصیب فرمائے، اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ اللہ کی قسم میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ڈر ہے ہی نہیں۔ دنیا کی محبت میرے اور آپ کے دلوں کے اندر بس چکی ہے، دنیا سے پیار ہے، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم دنیا کے اندر رہنے کو کیا ہے سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی دنیا کے اندر رہیں گے، ہم نے یہاں سے جانا ہی نہیں۔ تو اللہ کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، تو پھر اللہ رب العزت ان عذاب سے میری اور آپ کو اللہ ان عذاب سے نجات عطا فرمائے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ورنہ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا امت کے اندر زمین میں دھنس جانے اور شکلوں کے مسخ ہونے، آسمان سے پتھر برسنے جیسے عذاب بھی آئیں گے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا کو لوگ حلال سمجھیں گے، شراب عام ہو جائے گی، گانے بجانے والوں کی عزت احترام کیا جائے گا اور گانے بجانے کے آلات کھلے عام بکیں گے ہر جگہ پہ، تو اس وقت اس طرح کے عذاب آئیں گے۔ آج یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں،
لیکن آج میں اور آپ، اللہ رب العزت کا میرے دلوں کے اندر، آپ کے دلوں کے اندر ڈر ہی نہیں رہا، خوف ہی نہیں رہا. آج ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہے. اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو بھول گئی ہے، اسے یاد ہی نہیں کرتے. اللہ کو یاد کر کے تو دیکھیں. اللہ تو کہتا ہے میرے دروازے پہ آؤ، میرے در پہ آؤ، معافی مانگو، دیکھو میں کس طرح تمہیں معاف کرتا ہوں. آج ایک بادشاہ وزیر کے دروازے پر ایک بار جائیں، 2 بار جائیں، تیسری مرتبہ کہے گا معاف کر، یہاں سے چلا جا. اللہ کے گھر بار بار آ، معافی مانگ، اللہ تجھے معاف کرے گا. خوش ہوتا ہے میرا رب. او تو صحیح معافی مانگو. اللہ کہتا ہے بار بار آئے گا، میں بار بار تجھے معاف کروں گا. تجھ سے بار بار گناہ ہوگا، بار بار تو اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، میں بار بار تجھے معاف کرتا رہوں گا. لیکن یہ معافی موت سے پہلے ہے. اس وقت نہیں، نزا کی حالت کے اندر سانس ٹوٹ رہا ہے، معافی مانگے، اس وقت کی معافی قابل قبول نہیں. تو اللہ مجھے اور آپ کو اپنا خوف نصیب فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچائے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.